کبھی گھر میں ایسا محسوس ہوا ہے کہ جیسے دو الگ الگ زبانیں بولی جا رہی ہوں، ایک طرف والدین کی دنیا اور دوسری طرف نوجوان بچوں کی؟ یہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ آج کل کے بہت سے گھروں کی حقیقت ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ خلیج، یہ گیپ پیدا کیوں ہو رہا ہے اور اس سے پر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ دو جملے تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے۔ ایک نسل ہے جو سمجھنا چاہتی ہے اور دوسری ہے جو سمجھانا چاہتی ہے، لیکن اس شور میں جو اصل بات چیت ہے، جو مکالمہ ہے، وہ کہیں کھو گیا ہے۔ اور یہ صرف شکایتیں نہیں ہیں، یہ ایک علام ہے کہ ہمارے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں جنہیں اب نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو آخر یہ دو نسلیں ہیں کون؟ ایک طرف ہے جنریشن ایکس، یعنی وہ لوگ جو 1965 سے 1980 کے بیچ پیدا ہوئے، اور دوسری طرف ہے جنریشن زی، جو 1997 کے بعد اس دنیا میں آئے۔ تو یہ صرف عمر کا فرق نہیں ہے، یہ دو بالکل الگ حقیقتوں، دو الگ الگ دنیاؤں کا ٹکراؤ ہے۔ اصل مسئلہ عمر کا نہیں بلکہ زندگی کو دیکھنے کے انداز کا ہے۔ دونوں نسلوں نے بالکل مختلف ماحول میں پرورش پائی ہے، اور یہی چیز ان کی سوچ کے فرق کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے۔ اور یہی ہے وہ بنیادی فرق۔ جنریشن ایکس ایک ایسے دور میں بڑی ہوئی جہاں معلومات آسانی سے نہیں ملتی تھیں اور زندگی کا سبق تجربے کی ٹھوکروں سے سیکھا جاتا تھا، مطلب پہلے کرو پھر سمجھو۔ لیکن جنریشن زی نے تو ایک ایسی دنیا میں آنکھ کھولی ہے جہاں ہر سوال کا جواب ایک کلک کی دوری پر ہے۔ ان کے لیے پہلے سمجھنا، کسی چیز کی منطق جاننا اور پھر اس پر عمل کرنا ایک فطری بات ہے۔ تو آئیے ان 4 خاص جگہوں کو دیکھتے ہیں جہاں یہ دونوں سوچیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور غلط فہمیوں کو جنم دیتی ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کسی کی خامیاں نہیں ہیں، بلکہ صرف دیکھنے کے الگ الگ زاویے ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے بڑا جھگڑا اسی سوال پر ہوتا ہے۔ جب ایک نوجوان پوچھتا ہے کیوں، تو کیا وہ واقعی حکم ماننے سے انکار کر رہا ہے یا کچھ اور جاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ جنریشن ایکس کے لیے کسی بات کو بغیر سوال کے مان لینا ہی تربیت اور ڈسپلن تھا، لیکن جنریشن زی کے لیے سوال کرنا سمجھنے کی نشانی ہے۔ وہ انکار نہیں کر رہے، وہ بس اس راستے پر یقین کرنا چاہتے ہیں جس پر انہیں چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسرا بڑا اختلاف آتا ہے جذبات کے اظہار پر۔ کیا اپنے احساسات، اپنی فیلنگز کے بارے میں بات کرنا ایک اچھی بات ہے یا یہ کمزوری کی علامت ہے؟ جنریشن ایکس کو یہی سکھایا گیا کہ اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہی اصل مضبوطی ہے، لیکن اس کے بالکل برعکس جنریشن زی مینٹل ہیلتھ اور اپنے احساسات کے بارے میں کھل کر بات کرنے کو بہت اہمیت دیتی ہے، اور یہی فرق اکثر دونوں کے بیچ کمیونیکیشن گیپ بن جاتا ہے۔ تیسرا نقطہ صبر اور محنت کے بارے میں ہے۔ کیا جنریشن زی واقعی محنت سے بھاگتی ہے یا وہ بس کام کرنے کا طریقہ بدلنا چاہتی ہے؟ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ جنریشن زی کا جلدی ریزلٹس پر زور دینا کاہلی نہیں، بلکہ وہ کام کو زیادہ مؤثر، زیادہ ایفیشنٹ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی محنت کا مقصد کیا ہے۔ جب انہیں مقصد سمجھ آ جاتا ہے نا، تو وہ محنت سے بالکل نہیں گھبراتے۔ اور آخری لیکن بہت اہم اختلاف روایت کے کردار پر ہے۔ کیا کسی کام کو صرف اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آیا ہے؟ جنریشن ایکس کے لیے روایت کا احترام ہی کافی تھا، لیکن جنریشن زی اس روایت کے پیچھے چھپی وجہ، اس کی منطق اور حکمت کو جاننا چاہتی ہے، اور جب انہیں یہ حکمت نہیں بتائی جاتی تو روایت سے ان کا جو تعلق ہے وہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس صورتحال کی سنگینی کی۔ جب اس بات چیت کے گیپ کو بھرا نہیں جاتا اور سوالوں کو خاموش کرا دیا جاتا ہے تو اس کے بہت گہرے اور منفی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دبائے گئے سوالات کبھی غائب نہیں ہوتے۔ وہ نوجوان کے ذہن میں ایک اندرونی کشمکش، ایک طوفان بن جاتے ہیں جو اندر ہی اندر سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ اور اس طوفان کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ نوجوان اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹی پر شک کرنے لگتے ہیں، ان کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے ہی گھر میں اکیلا پن محسوس کرنے لگتے ہیں۔ وہ بظاہر تو سر جھکا لیتے ہیں، لیکن ان کا دل اپنے والدین سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ یہ فاصلے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دونوں نسلیں ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے کیا کر سکتی ہیں۔ یہ 5 قدم اس رشتے کو ٹھیک کرنے کی بنیاد ہے۔ پہلا، سنیں، صرف جواب دینے کے لیے نہیں بلکہ واقعی سمجھنے کے لیے۔ دوسرا، حکم دینے کے بجائے بات چیت کریں، سوال جواب سے اعتماد بڑھتا ہے۔ تیسرا، اپنے تجربے کے ساتھ اس کے پیچھے کی وجہ بھی بتائیں۔ چوتھا، اختلاف رائے کو بغاوت نہ سمجھیں بلکہ سیکھنے کا ایک موقع جانیں۔ اور پانچواں اور سب سے اہم، ہر کام کا کیوں واضح کریں، کیونکہ جب مقصد صاف ہو تو ڈسپلن خود بخود آ جاتا ہے۔ اور یہ فارمولا پوری بات کا خلاصہ ہے۔
ایک نسل کے پاس زندگی کا قیمتی تجربہ ہے اور دوسری کے پاس نئے سوالات۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو حکمت یعنی وزڈم پیدا ہوتی ہے جو دونوں نسلوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو آخر میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس رشتے کو بہتر بنانے کے لیے پہلا قدم اٹھانے کو تیار ہیں؟ کیونکہ جس دن ہم نے ایک دوسرے کو واقعی سننا شروع کر دیا، اسی دن سے یہ فاصلے کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور شکایت کی جگہ مکالمہ لے لے گا۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔